خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی منفرد موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ موضوع ہے کائنات کے ابتدا سے لے کر ہمارے اپنے وجود تک کا سفر، اور اس کی بنیاد ہے ایک لفظ، دخان۔ اور ہماری گفتگو کا محور ہے ڈاکٹر مقصود الحسن۔ اسی کتاب کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دخان آخر ہے کیا؟ بالکل، یہ عام دھوئیں سے کیسے مختلف ہے، اور سب سے دلچسپ بات کہ کتاب کے مطابق انسان، جنات اور فرشتوں کی تخلیق سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اور یہ بھی کہ اس پورے تصور کا رمضان کے روزوں کی حکمت سے کیا گہرا رشتہ بنتا ہے۔ تو سامعین کے لیے کچھ سوالات جو ہمارے ذہن میں بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مٹھاس سے اور جنات نمکین کیفیت سے بنے ہوں؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ پر ہی مبنی ہوگی۔ مصنف نے قرآنی آیات اور کچھ بڑی روحانی شخصیات جیسے حضرت تاج الدین ناگپوری اولیاء اور حضور قلندر بابا اولیاء کے نظریات کو بنیاد بنایا ہے۔ ہم انہی دلائل کو دیکھیں گے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، جب ہم لفظ دخان سنتے ہیں تو ذہن میں سیدھا سیدھا دھواں آتا ہے، لیکن یہ کتاب تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ جی، مصنف اسی نقطے سے بات شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دخان کے دو معنی ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے لغوی معنی، یعنی عام دھواں جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن علماء باطن کے نزدیک یہ ایک انتہائی لطیف شے ہے، مطلب اتنی لطیف کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تو ایک نظر آنے والا دھواں اور ایک نہ نظر آنے والا۔ بالکل، اور کتاب اسی نہ نظر آنے والے دخان کو کائنات کی اصل بنیاد قرار دیتی ہے۔ اور اس کے لیے کوئی قرآنی حوالہ بھی دیا گیا ہے کتاب میں۔ جی بالکل، یہاں سورت ہمیں سجدہ کی آیت 11 کا حوالہ بہت اہم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دخان کی حالت میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا کہ خواہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی جب آسمان اور زمین کی کوئی شکل بھی نہیں تھی، وہ بنے بھی نہیں تھے، تب بھی یہ دخان موجود تھا۔ مصنف کا استدلال یہی ہے۔ وہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش ہی دخان سے ہوئی ہے، اور جب یہ کائنات اپنی عمر پوری کر لے گی تو واپس اسی دخان کی حالت میں چلی جائے گی۔ گویا یہ اس کی اصل بھی ہے اور اس کا انجام بھی۔ واہ! تو یہ کوئی عارضی چیز نہیں بلکہ کائنات کی ایک بنیادی ایک اوریجنل سٹیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کائنات کی بنیاد اس لطیف نادیدہ دھوئیں پر ہے۔ یہاں سے کتاب بات کو اور بھی دلچسپ بناتی ہے، خاص طور پر جب وہ حضرت تاج الدین ناگپوری اولیاء کا ذکر کرتی ہے۔ جی، اور یہیں سے مصنف ایک بالکل نیا فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ حضرت تاج الدین ناگپوری اولیاء کے حوالے سے کتاب میں لکھا ہے کہ کائنات اصل میں زمانی اور مکانی فاصلوں کا ایک جال ہے۔ زمانی اور مکانی فاصلے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس۔ بالکل، اور یہ فاصلے انا کے چھوٹی بڑی مخلوط لہروں سے بنتے ہیں۔ ایک منٹ، انا کی مخلوط لہروں، یہ ذرا مشکل تصور ہے۔ کیا یہ نفسیات والے ایگو کی بات ہو رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کے سیاق و سباق میں انا سے مراد ہے انفرادی شعور، یعنی میں کا احساس۔ مصنف کی تشریح کے مطابق ہر وجود کا، ہر ذرے کا اپنا ایک شعور ہے، اور ان لا تعداد شعور کی لہریں جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ زمان و مکان کا جال بنتا ہے جسے ہم کائنات کہتے ہیں۔ اچھا، اور ان تمام شعور کی لہروں کے ملاپ کا جوہر جو ان کی اصل ہے وہی دخان ہے۔ تو دخان صرف مادہ نہیں بلکہ شعور کی بنیاد بھی ہے۔ اوہ، اور پھر کتاب ایک بہت ہی چونکا دینے والا انکشاف کرتی ہے۔ جی بالکل، مصنف حضرت تاج الدین ناگپوری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انسان مثبت دخان کی پیداوار ہے، مثبت دھواں۔ اور جنات منفی دھواں کی پیداوار ہیں، جبکہ فرشتے وہ ان دونوں کے ملاپ سے بنے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان اور جنات وہ اس نظر نہ آنے والے دھوئیں کی صرف الگ الگ قسمیں ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو پولیرٹیز؟ جی، کتاب یہی نظریہ پیش کر رہی ہے۔ عام طور پر ہم انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے جوڑتے ہیں، لیکن مصنف یہاں ایک بالکل نئی روحانی کیمسٹری کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے وجود کی پوری تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ یہ نظریہ تو بہت ہی گہرا ہے۔ آئیے اس کو مزید کھولتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس مثبت اور منفی دھواں کا اصل مطلب کیا ہے؟
مطلب کیا یہ صرف فلسفیانہ باتیں ہیں یا ان کا کوئی ٹھوس مطلب بھی ہے؟ نہیں، مصنف اسے بہت ٹھوس کیفیات سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مثبت دھواں کی ایک کیفیت کا نام ہے مٹھاس۔ مٹھاس؟ ایک منٹ، مطلب لٹرل شوگر جو ہم کھاتے ہیں وہ والی مٹھاس؟ جی، کتاب کا اشارہ بالکل اسی طرف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی کیفیت کی کثیر مقدار انسانی خون میں ہر وقت گردش کرتی رہتی ہے۔ اچھا، اور منفی دخان؟ اور اس کے برعکس منفی دخان کی کیفیت نمکین ہے، یعنی سالٹی، اور یہ کیفیت جنات میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اور فرشتے؟ فرشتے، جیسا پہلے ذکر ہوا، وہ ان دونوں کیفیات یعنی مٹھاس اور نمکینیت کا ایک متوازن امتزاج ہیں۔ یہ نظریہ سننے میں تو بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن کتاب اس کا کوئی ثبوت یا کوئی منطقی دلیل پیش کرتی ہے؟ جی، کتاب اس کو منطقی نتائج کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اگر یہ کیمسٹری درست ہے تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے چاہیے، ہے نا؟ بالکل۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان میں دخان کی مثبت کیفیت یعنی مٹھاس کم ہو جائے تو اس انسان میں جنات جیسی صلاحیتیں بیدان ہو سکتی ہیں۔ جنات جیسی صلاحیتیں؟ مثلاً طی العرض یا نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی جن میں مثبت کیفیت یعنی مٹھاس بڑھ جائے تو اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مادی طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور فرشتوں پر بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے؟ جی، کتاب کے مطابق فرشتوں پر بھی یہی قانون نافذ ہے۔ اگر ان میں مثبت اور منفی کیفیات کا توازن بگڑ جائے تو مثبت کے غلبے کی صورت میں وہ انسانی صلاحیتیں اور منفی کے غلبے میں جناتی صلاحیتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں، کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک قسم کی روحانی کیمیا ہے، اسپریچول کیمسٹری، جو مٹھاس اور نمک پر مبنی ہے۔ یہ تو ایک غیر مادی تصور کو بہت ہی مادی چیزوں سے جوڑ رہی ہے۔ بالکل، یہ ہمارے پورے حیاتیاتی اور روحانی نظام کو سمجھنے کا ایک نیا فریم ورک ہے۔ اچھا، تو اگر یہ سب مٹھاس اور نمک کی روحانی کیمیا ہے تو کیا کتاب اس کا کوئی تعلق ہماری مادی یعنی سائنسی دنیا سے بھی جوڑتی ہے؟ جی بالکل، اور یہیں پر مصنف حضور قلندر بابا اولیاء کی کتاب قدرت کی سپیس کا حوالہ دیتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء کا قول اس تصور کو ایک ٹھوس سائنسی بنیاد دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دخان اصل میں کاربن سے بنا ہوا ایک جال ہے جو مادی تخلیقات کی اساس ہے۔ ہاں، تو اب ساری کڑیاں جڑ رہی ہیں۔ یہ ہے وہ پل۔ تو کتاب کہہ رہی ہے کہ مثبت دخان مٹھاس ہے، اور مٹھاس یعنی کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز وہ تو بنیادی طور پر کاربن پر ہی مبنی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو دخان، کاربن، مٹھاس اور انسانی وجود یہ سب ایک ہی زنجیر کا حصہ ہیں۔ جی، اور مصنف اس کی حیاتیاتی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خوراک کا بڑا حصہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مٹھاس یا کاربن۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن خون میں شامل ہو کر نشاستے کو جلاتی ہے، جس سے توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس جلنے کے عمل سے کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتی ہے جو ہم باہر نکالتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر انسان کے خون میں کاربن کا ذخیرہ ہی نہ ہو تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کیسے بنے گی؟ صحیح بات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نمکیات کا کیا تعلق ہے، جو منفی دخان ہے؟ مصنف لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس اگر آپ نمکیات جیسے سوڈیم کلورائڈ کی کیمیائی ترکیب دیکھیں تو ان میں کاربن کا عمل دخل یا تو ہوتا ہی نہیں یا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے وہ کیمیائی فرق۔ جی، یہی وہ نقطہ ہے جو انہیں منفی دخان سے جوڑتا ہے۔ ایک طرف کاربن سے بھرپور مٹھاس یعنی مثبت دخان، اور دوسری طرف کاربن سے تقریباً خالی نمکیات یعنی منفی دخان۔ تو اس سب کا ہماری زندگی کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس علم کا کوئی عملی اطلاق بھی ہے؟ اور یہیں پر کتاب اس تمام نظریاتی بحث کو ایک بہت ہی عملی عبادت سے جوڑتی ہے، اور وہ ہے روزہ۔ روزہ؟ جی، روزہ۔ مصنف کے مطابق روزے یا صوم کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ یہ درحقیقت انسان کے اندر نمک اور مٹھاس کی مقداروں کو ایک خاص سطح پر لانے کا ایک روحانی سائنسی پروگرام ہے۔ اچھا،
لیکن کیسے؟ نمک اور مٹھاس کم کرنے سے ایسا کیا ہوتا ہے؟ کتاب اس کو حواس کا ثقل یعنی ویٹ آف دا سینسز کے تصور سے واضح کرتی ہے۔ حواس کا وزن؟ یہ کیا چیز ہے؟ جب جسم میں نمک اور مٹھاس کی مقداریں کم ہوتی ہیں تو ہمارے حواس کا ثقل یعنی وزن کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بھاری پہیہ آہستہ گھومتا ہے اور ہلکا پہیہ تیزی سے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کے مطابق ہمارے حواس پر بھی ہماری خوراک کا وزن ہوتا ہے۔ جب یہ وزن کم ہوتا ہے تو ہماری سننے، دیکھنے، محسوس کرنے کی صلاحیت لطیف اور تیز ہو جاتی ہے، اور یہ رفتار فرشتوں کے اندر کام کرنے والی رفتاروں کے قریب ہو جاتی ہے۔ کمال ہے، یہ تو روزے کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ تو کتاب اسے صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور جسمانی ٹریننگ قرار دے رہی ہے، جس کا مقصد ہمارے حواس کو تیز کرنا ہے تاکہ ہم غیب کے پردوں کے پار دیکھ سکیں۔ بالکل، اور مصنف اسی نظریے کو لیلۃ القدر سے جوڑتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کے مطابق رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کی تلاش کی حکمت ہی یہی ہے کہ اس وقت تک مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم میں نمک اور مٹھاس کی کمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، جس سے روحانی ادراک اور حواس کی تیزی بھی اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان ملکوتی دنیا سے رابطہ کرنے کے لیے بہترین حالت میں ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ روزے کی جزا میں ہوں کا کیا مطلب ہے پھر اس تناظر میں؟ کتاب اس کی تشریح یوں کرتی ہے کہ اس پروگرام پر صحیح عمل کرنے سے انسان کے حواس کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ زمانی اور مکانی فاصلوں کو عبور کر کے تجلی الہی کے دیدار سے مشرف ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور کتاب خود بھی یہ سوال اٹھاتی ہے جی، کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ روحانی تجربہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اور کتاب اس کا بہت واضح اور دو ٹوک جواب دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ دن میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سحری اور افطاری میں نمکین اور میٹھی چیزیں اس قدر زیادہ کھا لیتے ہیں کہ دن بھر کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نہ صرف پوری ہو جاتی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ مزید ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو جب جسم میں مٹھاس اور نمک کا ذخیرہ کمی نہیں ہوگا تو حواس کا سکون کیسے کم ہوگا؟ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے، خاص طور پر ہماری افطار پارٹیاں اور سحری کے کھانے۔ شاید ہم لاشعوری طور پر روزے کے اصل روحانی فائدے کو خود ہی ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ کتاب کا اشارہ اسی طرف ہے۔ تو کیا بات صرف غذا پر ہی ختم ہو جاتی ہے یا کوئی اور عنصر بھی ہے اس میں؟ نہیں، مصنف ایک اور اہم عنصر شامل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حواس کی رفتار کو صرف نمک اور مٹھاس کی کمی سے ہی نہیں بلکہ نیند کی کمی سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ نیند کی کمی؟ جی، زیادہ وقت بیدار رہنے سے بھی حواس کی رفتار بڑھتی ہے۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی حکمت کے لیے قرآن پاک کی سورۃ المزمل کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں قیام اللیل یعنی راتوں کو جاگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کتاب کے مطابق جب انسان راتوں کو جاگتا ہے تو اس کے حواس کی رفتاریں بڑھتی ہیں۔ ایسے میں جب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے تو زبان اور دل کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ تیز رفتار حواس الفاظ کے پیچھے چھپے گہرے مفاہیم کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک لفظ دخان سے سفر شروع کیا، جی، اور کتاب قرآن حکیم اور لاشعور ہمیں کائنات کی تخلیق سے لے کر وجود کی اقسام، روحانی کیمیا اور پھر روزے کی حقیقی معنویت تک لے گئی۔ بنیادی پیغام یہی ہے کہ کتاب کے مطابق ہماری جسمانی اور روحانی حالتیں الگ الگ نہیں ہیں، وہ اس بنیادی جوہر دخان کے ذریعے گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، جو ہماری دنیا میں کاربن، مٹھاس اور نمک کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ہماری خوراک، ہماری نیند اور ہمارے اعمال، یہ سب براہ راست ہماری روحانی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کتاب ایک ایسا فریم ورک پیش کرتی ہے جہاں ہمارے روزمرہ کے اعمال براہ راست ہمارے روحانی ادراک کو ترتیب دیتے ہیں۔ اگر یہ دخان، یہ کاربن کا جال واقعی تخلیق کی بنیاد ہے تو ہم اپنی اندرونی کیمیا کو شعوری طور پر تبدیل کر کے اور کن نادیدہ حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے۔